نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القاریعہ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية القاریعہ وہ کھڑکھڑانے والی، مل قاریعہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک مل قاریعہ وما ادراک اور آپ نے کیا سمجھا، مل قاریعہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، یوم یکون الناس وہ دن جس دن ہو جائیں گے لوگ، کل فراش المبثوث پتنگے بکھرے ہوئے، وتکون الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ، کالعہن المنفوش رنگی ہوئی اون دھنی ہوئی، وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے رنگی ہوئی اون دھنی ہوئی، فاما من ثقلت فاما بہرحال من ثقلت جس کی بھاری ہوئی، موازینہ تولیں میزان ترازو، فہو فی عیشۃ راضیہ تو وہ شخص رہے گا عیش میں اور رضا میں، یعنی فہو فی عیشۃ راضیہ تو وہ رہے گا اپنی مرضی کی زندگی میں، واما من خفت اور بہرحال جس کی ہوئی ہلکی، موازینہ تولیں یعنی جس کی ترازو یا جس کا میزان ہلکا ہوگا، فامہ حاویہ تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے، وما ادراک ما ہی اور آپ کیا سمجھے کہ ما ہی کیا ہے، نار حامیہ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا کچھ منظر بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا القاریہ وہ کھڑکھڑانے والی، تو کھڑکھڑانے سے مراد یہاں پہ وہ کھڑکھڑانا ہے کہ جب کوئی بہت جلدی میں ہو اور بہت زیادہ زور سے دروازے کو بجائے بغیر رکے یا بالکل دروازے کو جھنجھوڑ دے، ایسا جھنجھوڑنا، تو یہاں پہ مراد جو ہے قیامت کے زلزلے ہیں کہ قیامت کے جو زلزلے آئیں گے یا قیامت میں جو زلزلہ ہوگا وہ زمین کو بری طریقے سے اور انسانوں کو بری طریقے سے جھنجھوڑ دے گا۔ اب اس سے کون سا زلزلہ مراد ہے، نفخہ اولیٰ کا زلزلہ مراد ہے یا نفخہ ثانیہ کا زلزلہ مراد ہے، تو دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں اور دوسرا والا زلزلہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ دو قول روایات کے اندر ملتے ہیں کہ پہلے جو ہے ایک سور پھونکا جائے گا اور اس سے جو دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ مر جائیں گے، تو ظاہر ہے وہ سور پھونکنا زلزلے کے ساتھ ہی ہوگا۔ پھر جو ہے کافی طویل عرصہ گزرا رہے گا، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ وہ ہمیں اس حال میں رکھے گا۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اس سور پھونکنے سے جو ہے انسان اپنی اپنی قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے اور میدان حشر لگ جائے گا، تو دونوں ہی زلزلے یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ زیادہ راجح قول یہ ہے کہ یہاں پہ اس صورت کے اندر دوسرا زلزلہ مراد ہے، کیونکہ آگے میزان حساب کتاب ہونے کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ حساب کتاب جو ہے دوسری سور کے بعد ہی ہوگا یا دوسرے زلزلے کے بعد ہی ہوگا، تو اس وجہ سے یعنی آگے آنے والی آیتوں کی وجہ سے دوسرا زلزلہ مراد ہونا یہ زیادہ قریب ہے۔ آگے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث اور وہ دن ہوگا کہ انسان جو ہے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی ایک ہلچل مچی ہوئی ہوگی اور اس کثیر تعداد کے اندر لوگ ہوں گے کہ وہ انسان کم، ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے پتنگوں کے جھنڈ آئے کھڑے ہیں۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسی رنگی ہوئی اون روئی دھنی ہوئی، یعنی جو اتنے بھاری بھرکم جو پہاڑ ہیں تو یہ ایسے ہو جائیں گے ہلکے جیسے روئی کے گالے، جیسے روئی ہوتی ہے اس کی کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کا کوئی مطلب وہ اڑتی پھرتی ہے، اگر اسے سنبھال کے سمیٹ کے نہ رکھا جائے تو ہوا میں اڑتی پھرتی ہے، تو اتنی بڑی بڑی جو یہ چٹانیں ہیں یہ ایسی ہو جائیں گی جیسے روئی کے گالے یا روئی،
اور رنگی ہوئی اس لیے کہا کیونکہ دنیا کے اندر الگ الگ رنگ کے پہاڑ ہیں. اگر دیکھیں تو کہیں لال پہاڑ ہیں، کہیں کالے ہیں، کہیں براؤن ہیں، کہیں ہلکے براؤن ہیں، کہیں کس رنگ کے ہیں، کہیں سفید بھی ہیں برف سے ڈھکے ہوئے. تو جس طرح سے الگ الگ رنگ کے پہاڑ ہیں، اسی طریقے سے الگ الگ روئی کے اڑتے ہوئے گالے ہوں گے قیامت والے دن. فاما من ثقلت، اب یہاں بیان فرمایا کہ سب چیزیں ہو گئیں، لوگ زلزلہ آ گیا، لوگ جمع ہو گئے میدان حشر میں. اب کیا ہوگا کہ فاما من ثقلت موازینہ، بہرحال جو جس کی موازینیں، جس کی تولیں، جس کے میزان، جس کے ترازو وہ بھاری ہوں گے، تو وہ عیش کی، من پسند، راحت کی، سکون کی زندگی میں ہوگا. اب جو ترازو کا قائم ہونا ہے، یہ بھی روایت سے پتہ لگتا ہے کہ 2 دفعہ جو ہے ترازو ہوگا، یا 2 دفعہ جو ہے ایمان تولا جائے گا. ایک ایمان یعنی اسلام اور کفر کی بنیاد پر، تو ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کا جو ہے ترازو ہوگا وہ بھاری ہوگا. اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ باقی جو عیسائی تھے، یہودی تھے، ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ وہ بھی تو ایک طرح سے مسلمان تھے، انہوں نے بھی کسی نبی پر جو ہے ایمان لایا تھا، اور انہوں نے بھی کسی کتاب کی پیروی کی تھی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مطلب جیسے اب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی فوت ہو گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنے صحیح دین کے مطابق اس پر عمل کرتے ہوئے فوت ہو گئے، تو وہ مسلمانوں میں شمار ہو جائیں گے، ایمان لانوں میں شمار ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسا ہوا کہ لوگ مسلمان مطلب ایمان لائے، عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنی، جب تک نبی تھا جب تک تو اس کی تعلیمات پر عمل کیا، جب بعد میں تحریف کر لی یا مرتد ہو گیا یا پھر گیا اپنے دین سے، تو وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات کہ وہ لوگ کہ جس نے نبی پر، اس وقت کے نبی پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، تو ان پر یہ لازم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے، کیونکہ ان کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جب کوئی نبی آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو ان پر ایمان لانا ہے. تو ایسا ہوا بھی کہ بہت سارے جو ہے لوگ تھے، صحابی تھے، جو بعد میں پہلے دوسرے مذہب کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جو وہ لوگ ہوں گے عیسائی، یہودی، وہ اپنے نبی کے وقتوں میں اگر فوت ہو گئے یا نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے فوت ہو گئے تو وہ مسلمان شمار ہوں گے. یا اگر ایسا ہوا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے فوت ہو گئے لیکن اپنے دین سے بھی پھر گئے، تو وہ بھی مسلمان شمار نہیں ہوں گے. آگے فرما رہے ہیں. اور دوسری بات، ایمان اور کفر کا میں بتا رہی تھی کہ پہلا جو ترازو ہوگا، یہ پہلی دفعہ جو میزان لگے گی وہ ایمان اور کفر کی بنیاد پہ لگے گی. تو کفر والی جو میزان ہوگی وہ ہلکی ہوگی اور کافر جو ہے سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. دوسری جو مسلمانوں کی یا ایمان والوں کی میزان ہوگی، ان کی جو ترازو ہیں، ان کے جو میزان ہیں وہ دوبارہ لگیں گے ان کے اعمال کی بنیاد پر، کہ کون کس جنت کے طبقے میں جائے گا، کس درجے میں جائے گا. جو زیادہ نیک عمل والا ہوگا، زیادہ اچھے اعمال ہوں گے، یا جس کی میزان زیادہ بھاری ہوگی، وہ اتنے اچھے درجے میں یا اتنے اونچے درجے والی جنت میں جائے گا. آگے یہی بات بیان فرمائیے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی جو میزانیں ہیں وہ ہلکی ہوں گی، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو وہ جو ہے گڑھے میں ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور کون سا گڑھا، کیا گڑھا، کیا سمجھ آ رہی ہے کون سا گڑھا کہہ رہا ہوں میں؟ نارٌ حامیہ، وہ ایسا ہے کہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. اللہم اجرنا من النار. تو بات ہو رہی تھی موازین کی، دوسرے موازین کی، یعنی جو دوسری دفعہ جب ترازویں لگیں گی اس کی بات ہو رہی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے. غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کی جو میزانیں ہیں یا جس کی جو تولیں ہیں وہ بھاری ہوں گی، تو وہ عیش کی اور سکون کی زندگی میں ہوگا. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کو اور اعمال کو وزن کرے گا، گنے گا نہیں. گننے میں اور وزن کرنے میں فرق ہے. گننا یہ ہے کہ تعداد کے اعتبار سے ہوگا، وزن یہ ہے کہ وزن کے اعتبار سے ہوگا. تو اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان بھلے اعمال کم کرے لیکن اخلاص نیت کے ساتھ کرے.
یہ نہیں کہ آپ نے 50 ایک رات میں 50 نفلیں پڑھ دیں اور اخلاص ایک میں بھی نہیں ہے. ان 50 نفلوں سے بہتر وہ 2 نفلیں ہیں جو آپ نے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سارے جو ہے سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے کیا ہوگا، تو وہ 50 کے مقابلے میں وہ 2 رکعت نفل جو ہے وہ زیادہ وزنی ہوگی. اور اسی اعتبار سے اگر آپ انباروں کے انبار لگا دیں اعمال کے، لیکن اس میں اخلاص نہ ہو اور وہ جو ہے اچھی نیت کے ساتھ نہ ہو، تو ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا اس کے وزن کے اعتبار سے، ان کو تولا جائے گا ان کے وزن کے اعتبار سے، اور جن کے اعمال وزن میں زیادہ ہوں گے وہی لوگ عیش اور سکون والی زندگی میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس میں کوئی سمجھنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو اسے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے آگ سے بچائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.